हेलो दोस्तों, आज चाइना दुनिया की ताकतवर तरीन मुल्कों में से एक है, मगर क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 40 साल पहले इस मुल्क का पॉवर्टी रेट 90% से ज्यादा था। गरीबी और भूखमरी ने मुल्क को तबाह कर दिया था, मगर अगले 30 सालों में हमने इतनी बड़ी तब्दीली देखी कि गरीब और भूखा मुल्क आज यहाँ तक पहुँच गया। 1978 में चाइना का ग्लोबल जीडीपी में हिस्सा सिर्फ 2% था। आज चाइना दुनिया के जीडीपी का 18% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। उनका पॉवर्टी रेट सिर्फ 1% से भी कम है और चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। बहुत से तरीकों से देखा जाए तो इसे एक सुपर पावर कहा जा सकता है, मगर ये सब कैसे मुमकिन हुआ? क्या ये किसी जादू का नतीजा था? आइए इस वीडियो में हम चाइना का एक तफसीली केस स्टडी करते हैं। चाइना अपनी कल्चरल रेवोल्यूशन से निकल रहा था जब ये दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों में शामिल था। 1978 में डेंग जियाओपिंग के पास एक ऐसा आइडिया था जो कम्युनिस्ट चाइना को बिल्कुल उल्टा कर देने वाला था। तब से लेकर आज तक चाइना ने हर फील्ड में जबरदस्त तरक्की की है। तो फिर सिर्फ 4 डिकेड्स में ये गरीब मुल्क दुनिया की ताकतवर कुव्वत कैसे बना? 有朝一日变得颜色，变成一个超级大国，也在世界上称王称霸，到处欺负人家，侵略人家，剥削人家。 चाइना का नाम असल में चाइनीज लफ्ज किन से लिया गया है। ये लिखा जाता है QIN, मगर इसका तलफ्फुज़ चिन है। किन एक पुरानी बादशाहत का नाम था जो 2000 साल पहले चाइना पर हुकूमत करती थी और इस मुल्क को यूनिफाई किया था। इसी वजह से हम हिंदू और उर्दू में चाइनीज लोगों को चीनी कहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइनीज लोग अपने मुल्क को चाइना नहीं कहते, वो इसे ज़ोंगग्यू कहते हैं, जो कि मिडिल किंगडम का एक मतलब देता है। इसका मतलब है कि चाइना 4000 साल पुरानी तारीख का मरकजी मुल्क था। ये दुनिया का मरकज समझा जाता था। अगर हम मैप देखें तो चाइना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मुल्क है। ये भारत के साथ सरहद शेयर करता है, मगर अक्सर चाइनीज लोग भारत के करीब नहीं बल्कि ईस्ट कोस्ट पर रहते हैं। इसकी वजह यह है कि ज़रख़ेज़ जमीन जहां खेती बाड़ी मुमकिन है ज्यादातर वहां भी मौजूद है। चाइना के वेस्टर्न हिस्सा में हिमालय के पहाड़ और रेगिस्तान हैं। अपनी बढ़ाई की वजह से चाइना एक ताकतवर बादशाहत रहा है, मगर 19वीं सदी 19th सेंचुरी के बाद कॉलोनियलिज्म की वजह से इस पर बहुत बुरा असर पड़ा। ब्रिटिश चाइना पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर सका जैसे कि उन्होंने भारत पर किया, मगर फिर भी चाइना को मुख्तलिफ तरीकों से लूटा गया। इस वजह से 1839 से 1949 1949 तक का दौर चाइनीज तारीख में सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहलाता है। ये सब 1839 में शुरू होता है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाइना को ओपियम अफीम एक्सपोर्ट करना शुरू किया। अफीम एक ऐसी ड्रग थी जिसे हजारों लोग आदत में मुब्तला हो गए और पूरी चाइनीज सोसाइटी तबाह हो गई। इसके बाद बहुत सी मजबूर कुन मुआहदे चाइना पर थोपे गए, जिनकी वजह से उन्हें अपनी जमीन और पोर्ट्स ब्रिटिश को देने पड़े। सिर्फ 1850 में चाइना में एक खतरनाक सिविल वार हुई जिसे टेपिंग रिबिलियन कहा जाता है। इस जंग में लाखों लोग मारे गए। फिर 1894 में 1949 में यह जंग कम्युनिस्ट पार्टी ने जीत ली और नेशनलिस्ट पार्टी के लोग एक नजदीकी जजीरा चले गए जो आज ताइवान कहलाता है। 1 अक्टूबर 1949 यानी 1 अक्टूबर 1949 को पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का आगाज हुआ। माओ जेडोंग चाइना का नया लीडर बना। माओ ने एक इकोनॉमिक और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का प्लान शुरू
شروع کیا جسے گریٹ لیپ فارورڈ کہا جاتا ہے۔ اس پلان میں لینڈ ری ڈسٹریبیوشن یعنی زمین زمینداروں سے لے کر مزاروں میں تقسیم کی جائے، کولیکٹیوائزیشن آف ایگریکلچر مطلب کھیتی باڑی کو حکومت کے انڈر لایا جائے، مگر یہ دونوں پالیسیز الٹیمیٹلی فیل ہو گئیں۔ کسانوں کو کسی طرح کا فائدہ نہیں مل رہا تھا، ان کا سب کچھ حکومت لے لیتی تھی اور کسی کو محنت کرنے کا جنون نہیں تھا۔ رزلٹ یہ نکلا کہ 1958 سے 1961 1958 سے 1961 کے درمیان گرین پروڈکشن 15% گر گیا۔ فیمائن کے نتیجے میں 20 سے 40 ملین لوگ بھوک سے مر گئے۔ یہ تاریخ کے سب سے بڑے ہنگاموں میں سے ایک تھا۔ ماؤ نے اور بھی عجیب ڈیسیژن لیے۔ ایک مثال سپیرو ایکسٹرمینیشن کمپین ہے۔ ماؤ نے سوچا کہ چڑیاں فصلوں کو خراب کرتی ہیں تو سارے سپیروز مار دیے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کیڑے مکوڑوں کا طوفان آ گیا جو فصلوں کو اور زیادہ تباہ کرنے لگا۔ 1966 میں ماؤ نے کلچر ریولوشن کا آغاز کیا جس میں مخالفین کو دبایا گیا۔ ریڈ گارڈز نام کی ایک سویلین آرمی تیار کی گئی جو صرف ماؤ کے چاہنے والے لوگوں پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ ان تمام لوگوں کو مارنے، ذلیل کرنے اور ٹارچر کرنے لگے جو ماؤ کی پالیسیز کے خلاف تھے۔ ماؤ کی پالیسیز کی وجہ سے تقریباً 50 ملین لوگ چائنا میں مارے گئے۔ 1976 میں ماؤ کی وفات ہوئی اور چائنا کا حالات اب بھی برے تھے، مگر 1978 میں ایک نئے لیڈر ڈینگ زیاؤپنگ نے ملک کی قسمت بدلنے کا فیصلہ کیا۔ ڈینگ نے اکنامک لبرلائزیشن شروع کی۔ ڈینگ زیاؤپنگ کا دور حکومت 1978 سے 1992 تک رہتا ہے۔ ڈینگ نے سوشلزم ود چائنیز کریکٹرسٹکس کا نظام انٹروڈیوس کیا جس میں ملک کا کنٹرول حکومت کے پاس رہا مگر لوگوں کو زیادہ اکنامک فریڈم دی گئی۔ ایگریکلچر، ایجوکیشن اور انڈسٹریز میں ریفارمز لائی گئیں۔ چائنا میں لٹریسی ریٹ بہت تیز بڑھ گیا اور ملک ترقی کی راہ پر چل پڑا۔ ڈینگ نے اور بھی کئی ساری اصلاحات کی جیسے کہ زراعت میں اس نے اصلاحات کی جس میں اجتماعی کھیتوں کا نظام ختم کر کے کسانوں کو اپنی پیداوار بیچنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد اسپیشل اکنامک زونز کا آغاز کیا گیا۔ شینزن اور دوسرے شہروں میں اسپیشل اکنامک زونز بنائے گئے جہاں غیر ملکی سرمایہ لگایا گیا۔ انڈسٹریل اور تجارتی ترقی کے لیے بہت سارے اقدامات کیے گئے۔ نجی کاروبار کی اجازت ملی جس سے چھوٹی انڈسٹریز بڑھنے لگی۔ جی ڈی پی گروتھ کے لیے چائنا کی جی ڈی پی میں ہر سال تیز اضافہ ہونے لگا۔ اس کے بعد جیانگ زیمن کا دور حکومت سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ 1992 میں شروع ہوتا ہے اور 2002 تک جاری رہتا ہے۔ جیانگ زیمن نے ڈینگ زیاؤپنگ کی پالیسیز کو آگے بڑھایا اور چائنا کو گلوبل اکانومی کا حصہ بنانے پر زور دیا۔ 1997 میں ہانگ کانگ کو واپس برٹش سے چائنا میں شامل کیا گیا۔ چائنا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا ممبر بنا جسے ایکسپورٹ بڑھنے لگی۔ انٹرنیٹ اور موبائل ٹیکنالوجی کا آغاز ہوا اور ہائی ویز اور بلٹس ٹرین کا نظام بڑھنے لگا۔ 2002 میں جیانگ زیمن کے دور حکومت ختم ہونے کے بعد 2002 سے 2012 تک ہو جن تاؤ کا دور حکومت رہا۔ 2002 میں ہو جن تاؤ کے آنے کے بعد ہو جن تاؤ کے دور میں چائنا نے اکنامک سپر پاور بننے کا مقام حاصل کرنا شروع کیا۔ چائنا دنیا کی فیکٹری بن گیا جہاں سے ہر قسم کی چیزیں ایکسپورٹ ہونے لگی۔ 2008 کے بیجنگ اولمپکس کے لیے ہائی ویز، اسٹیڈیمز اور بلٹ ٹرینز کا نیا جلد ترین نظام بنایا گیا۔ ٹیکنالوجی اور انوویشن میں ہواوے، علی بابا اور بیدو جیسے چائنیز ٹیکنالوجی برانڈز دنیا میں مشہور ہونے لگے۔ چائنا نے اپنی فوج اور ڈیفنس ٹیکنالوجی کو مضبوط بنایا۔ اس کے بعد ہو جن تاؤ کا دور حکومت 2012 میں ختم ہونے کے بعد چائنا کے موجودہ لیڈر شی جن پنگ کا دور حکومت 2012 سے شروع ہوتا ہے۔ شی جن پنگ نے چائنا کو صرف اکنامک پاور نہیں بلکہ ایک گلوبل لیڈر بنانے کا ارادہ کیا۔ اس نے بہت سارے پروگرامز شروع کیے جیسا کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جس میں دنیا بھر میں ریلویز، ہائی ویز اور
اور ایکسپورٹس کا نیا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جا رہا ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے کے لیے ہے. چائنا نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، 5G، کوانٹم کمپیوٹنگ اور سیمی کنڈکٹر میں گلوبل لیڈر بن رہا ہے. چائنا نے ملٹری اور اسپیس ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ترقی حاصل کی. چائنا نے 2019 میں چاند پر چینج 4 مشن بھیجا. اس کے بعد 2021 میں اپنی اسپیس اسٹیشن تیانگونگ کا آغاز کیا گیا. چائنا اور امریکہ کے درمیان ٹیکنالوجی اور ٹریڈ وار چلی، لیکن چائنا نے اپنی اکنامک گروتھ قائم رکھی. چائنا دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے جہاں ہر قسم کی ٹیکنالوجی اور انڈسٹریز کا حصہ ہے. 1978 سے لے کر آج تک چائنا نے ایک چھوٹی سی اسٹرگل سے اپنا آغاز کیا اور سپر پاور بننے تک کا سفر طے کیا. دینگ زیاؤپنگ نے بنیاد رکھی، جیانگ زیمن اور ہو جن تاؤ نے انفراسٹرکچر اور انڈسٹریز کو بڑھایا، اور شی جن پنگ نے چائنا کو ملٹری، ٹیکنالوجی اور اکانومی میں سپر پاور بنانے کا کام جاری رکھا. آج چائنا صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک دنیا بھر کا اکنامک اور ٹیکنالوجیکل سینٹر بن چکا ہے. تو کیسی لگی ویڈیو؟ اپنی رائے کا اظہار کیجیے تاکہ ہم ایسی اور بھی ویڈیوز آپ کے لیے لے آ سکیں.